چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، اور دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ آپ بولے یا نہ بولے، یہ جو قناتیں لگی ہے ان کے کپڑے کا ایک ایک دھاگا مولا کا ذکر کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ، شام کا وقت تھا، سید دریا کے کنارے سیر کے لیے نکلا، آگے ایک ہندو جوگی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب سید کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بابا ذرا ہمارا کمال دیکھ جا۔ سید نے کہا کیا کر سکتے ہو؟ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے کچھ پڑھ کے پتھر پر مارا، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سید نے کہا اور کیا کر سکتا ہے؟ اس نے پڑھ کر کچھ دریا کے پانی پر پھونک ماری، دریا کے پانی میں آگ بھڑک اٹھی۔ سید نے کہا بڑا صاحب کمال ہے، کتنا وقت لگا اس کمال میں؟ اس نے کہا 36 سال میں نے گرو کی خدمت کی ہے، اس کے بعد یہ کمال ملا ہے۔ پتھر سے پانی نکال دیتا ہوں، پانی میں آگ لگا دیتا ہوں۔ سید نے کہا تو نے زندگی کے 36 سال ضائع کر دیے۔ اس نے کہا یہ ضائع ہو گئے۔ فرمایا ذرا ہمارا کمال دیکھ۔ اس نے کہا کیا کمال ہے تمہارا؟ سید کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سید نے تسبیح کے ایک منکے پر ضرب لگا کر کہا اللہ۔ ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر دریا کے قطرے قطرے سے آواز آئی اللہ۔ نہیں گونگا بندہ چپ رہا ہے، جس کے منہ میں زبان ہے، زبان بھی مولا کے لیے ذرا کرے جیسے آواز نکلنی چاہیے سبحان اللہ۔ دریا کے قطرے قطرے سے آواز آئی اللہ، مٹی کے ذرے ذرے سے آواز آئی اللہ، درختوں کے پتے پتے سے آواز آئی اللہ۔ جو کی قدموں میں گرا، اس نے کہا بابا اس کمال میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا یہاں دیر نہیں لگتی، سر چکانا تیرا کام ہے، صاحب کمال کر دینا مولا کا کام ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور درود و سلام ان پر جو جان کائنات ہے، روح کائنات ہے، وجہ تخلیق کے کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جے دے بھابی بیٹھے نے چپ رہو، جے عقیدہ احمد رضا لیتے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے جو دہان ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے۔ جبریل نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں اس کے دربار میں جاتا ہوں، وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے۔ بولے نہیں آپ، اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے، باطن بھی محمد ہے۔ یہی وجہ کڑی شریف کے تاجدار نے کہا محمد محمد بکیندے گزر گئی، آدنا لحمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی آیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد صدینے گزر گئی۔ ان پر سلام، ان پر سلام جو بے مثل اور بے مثال ہے کائنات میں کوئی حضور جیسا؟ توجہ کیجئے گا بھائی، قرآن نارائن ہے، قرآن نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا، نبی نے کہا رب ارنی انظر الیک، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دکھا نہیں سکتے، فرمایا ہم تو دکھا سکتے ہیں مگر ہمیں دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ ہم تو دکھا سکتے ہیں، دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ مگر یاد سنیے گا، اللہ نے کہا اب تو نبی ہے، تیری بات نہ سنی، تیری بات نہ مانی تو کل لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہیں گے دیکھا اللہ نے نبی کی نہیں مانی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مگر یہ دیدار کسی کی امانت ہے، تھوڑی سی ترمیم کر لیتے، تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو نا،
چلو وہ سامنے پہاڑ ہے، ہم اس پر ایک تجلی ڈالیں گے. اے موسیٰ اگر وہ پہاڑ ٹھہرا رہا اور تم ہوش میں رہے تو ہم اپنا آپ دکھا دیں گے. وہ پہاڑ ٹھہرا رہا اور تم ہوش میں رہے ہم اپنا آپ دکھا دیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ تجلی کہاں ڈالیں گے؟ حضرت موسیٰ پہ نہیں، حضرت موسیٰ پہ نہیں، تجلی ڈالیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ تجلی تجھ پر ڈالیں گے، فرمایا تھا تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر. آپ نے دیکھنا اسے، اگر وہ ٹھہرا رہا اور تم ہوش میں رہے تو ہم اپنا آپ دکھا دیں گے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ خرّا موسیٰ صاعقہ. جب وہ تجلی ڈالی گئی، اور وہ تجلی کیا تھی؟ وہ صفاتی تجلی تھی. اور کتنی تھی؟ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ پہاڑ پر پڑا. قرآن پڑھتا ہے پہاڑ چلا. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اڑے، بے ہوش نہیں ہوئے تھے، مستغرق کے تجلیات الہی ہو گئے تھے، اللہ کے جلووں میں کھو گئے تھے. بھئی یہ ہے موسیٰ، تجلی پہاڑ پر آئی تھی، نبی کے ہوش دیکھنے سے اڑے. اور یہ ہے محمد کہ معراج کی شب جب 90,000 کلام ہوا تو اللہ نے کہا پیارے یہ رستے میں کچھ فرشتے کسی بات پر بحث کر رہے تھے. یہ رستے میں کچھ فرشتے کسی بات پر بحث کر رہے تھے. اور علماء نے لکھا 4000 سال سے فرشتے اس بات پر مناظرہ کر رہے تھے وہ کون سا عمل ہے کہ حضور کا امتی صبح گھر سے نکلتا ہے تو گناہوں کا پہاڑ لے کر نکلتا ہے، لیکن جب شام کو واپس پلٹتا ہے وہ گناہوں کا پہاڑ نیکیوں میں بدل جاتا ہے. 4 سال سے مناظرہ ہو رہا تھا وہ کون سا عمل ہے. اللہ نے فرمایا پیارے وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے. حضور نے عرض کی لا ادری. اب اس کا مطلب مختلف لوگوں نے مختلف کیا، لیکن عاشقوں نے کیا کہا؟ حضور نے عرض کی مولا ہم تو تیری طرح متوجہ تھے. نہیں سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے آپ فرمایا ہم تو تیری طرف متوجہ تھے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں رستے میں کھڑا کون ہے، باتیں کون کر رہا ہے. حضور فرماتے جب یہ کہا نا تو اللہ نے اپنا دست قدرت ہمارے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا. اللہ نے اپنا ہاتھ ہمارے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا. حضور فرماتے اس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے کلیجے میں محسوس کی اور ما کانا وما یکون کا سارا علم ہمارے سینے میں آ گیا. بھئی توجہ کیجئے وہاں تجلی پہاڑ پر آئی ہے، موسیٰ پر نہیں. کہا تجلی پہاڑ پر ڈالیں گے، تم نے دیکھنا ہے. تجلی پہاڑ پر آئی اور موسیٰ کے ہوش اڑے. یہاں تجلی نہیں، یہاں پورے کا پورا ہاتھ حضور کے کندھوں پہ رکھے. یار کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، یہاں پورے کا پورا ہاتھ ان کے کندھوں میں رکھ دیا ہے. یار کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے پھر جہاں گولنے والے سید نے کہا تھا کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہو بولن دی. ان پر سلام، ان پر سلام. جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت والوں کی مودت کے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. میں نے بیان کچھ اور کرنا تھا، کئی موضوعات ذہن میں تھے تو میری حامد صاحب نے کچھ پڑھا. انہوں نے کہا جی والحاج یوسف احمد صاحب نے 6 مصرے دیے تھے، وہی پڑھتا ہوں تو ذہن بدل گیا. یہ جو پنجتن ہے نا، پنجتن جن کے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا اسے سبحان اللہ بولنی چاہیے. آپ کا تو ابھی سے حال ہے تو رمضان شریف میں تو آپ نے شہید ہو جانا. ویسے ابھی سے آپ کا یہ حال ہے. یہ جو پنجتن پاک ہے نا، پنجتن پاک، ان کا نام بھی کسی بندے نے نہیں رکھا. نہیں آواز نہیں آئی آپ. ان کا نام بھی کسی بندے نے نہیں رکھا. ان پنجتن پاک کا نام بھی اللہ نے آپ رکھا ہے. ان کا نام بھی اللہ نے آپ رکھا ہے. بس اسی پر گفتگو کر کے آخر میں ایک نتیجہ دے دیں گے. پنجتن میں سب سے پہلے حضور، حضور کا نام محمد کس نے رکھا؟ ہاں جو بندہ مولا کا کھاتا ہے اسے مولا کا نام بھی ذرا اونچا لینا چاہیے. حضور کا نام محمد کس نے رکھا؟ نہیں آپ کی آواز بڑی تھوڑی ہے، کلیجے سے آواز نکلنی چاہیے. کس نے رکھا؟ ابھی بھی نہیں بول رہا. کئی بندے، ہر بندے کو بولنا پڑے گا. جو بندہ چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہوں اسے مولا کا نام اونچا لینا چاہیے. سرکار کا نام محمد کس نے رکھا؟ ابھی بھی کئی بندے نہیں بولے. جو چاہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے اسے اور اونچا نام لینا چاہیے. سرکار کا نام محمد کس نے رکھا؟
ابھی بھی کوئی نہیں بول رہا اسے اور بھی اونچا بولنا چاہیے. جو چاہتا ہے میرے دکھ ختم ہو جائے, میرا قرضہ اتر جائے, میری بیماری دور ہو جائے, اسے ذرا زور سے بولنا پڑے گا حضور کا نام محمد کے سرے